جی السلام علیکم ناظرین، آور نیوز کے پروگرام کرائم ڈائری میں میں ہوں آپ کا میزبان عدنان علی مرتضیٰ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں ہم مختلف تھانوں کی ایف آئی آریں اٹھا کر اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ آج جو ایف آئی آر ہمارے پاس ہے یہ ہے ڈیرہ غازی خان کے علاقے تھانہ دراما کی، مقدمہ نمبر ہے 123/19۔ ناظرین، اس کا واقعہ ایسا ہوا 3 اپریل 2019 کو ایک تیسری کلاس کی بچی مہرین بی بی دوپہر کے 12 بجے اپنے گھر سے کاپی لینے کے لیے قریبی ایک بستی ہے جہاں پہ دکانیں ہیں وہاں پہ گئی۔ جب وہ وہاں سے واپس آ رہی تھی تو اس کے بعد وہ گم ہو گئی، وہ نہیں آئی۔ ناظرین، 4 تاریخ کو اس کی ایف آئی آر ہوئی، مقدمہ درج ہوا 123/19۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ بچی گم ہو گئی ہے، اس کی تلاش جاری کی گئی۔ تلاش جاری ہوئی تو اس کے بعد قریبی ایک جوہر سے اس کی لاش ملی۔ بہت اندودناک واقعہ تھا، بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کے والدین غریب لوگ، بیچارہ سائیکل پر فروٹ بیچتا ہے اس کا باپ۔ بچی کی لاش تو مل گئی، ملزم کو ڈھونڈنے لگے، پولیس اس میں ایکٹیو ہوئی، میڈیا اس میں ایکٹیو ہوا۔ رزلٹ یہ ہوا کہ اس علاقے کے 125 افراد کو پولیس نے گرفتار کیا جن پہ شک تھے۔ 125 افراد کے ڈی این اے کرائے گئے۔ ڈی این اے میں سے 124 افراد کا ڈی این اے جو ہے نیگیٹو ہوا، ایک بندے کا جو ڈی این اے ہے وہ پازیٹیو آیا۔ وہ نام اس کا محمد بلال ولد غلام رسول، جو کہ ان سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی رہتا تھا۔ یہ شخص بچے تھے، شادی شدہ تھا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو پہلی ہی تفتیش میں اس نے تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنا تو ظاہری بات ہے، جب ڈی این اے اس کا پازیٹیو آیا تو تسلیم تو اس نے کرنا ہی تھا۔ اس کے بعد ناظرین اس کا کیس چلا۔ ڈیرہ غازی خان کی این جی اوز کی ایک سی او ہے، این جی اوز چلا رہی ہیں میڈم نادیہ بخاری۔ انہوں نے اس میں بہت انٹرسٹ لیا، افسران سے ملی، ان کے گھر میں گئی، سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے نا وائرل کیا، شور مچا، میڈیا نے اس کیس کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد غریب شخص تھا جو اس کا مدعی ہے، اللہ بچایا، ولد محمد بخش، اس بچی کا باپ، غریب شخص تھا جو کہ وکیلوں کے پیسے، کرائے، آنا جانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیرہ غازی خان کے معروف وکیل ہیں ہاشم ثنا بلوچ ایڈوکیٹ، انہوں نے، اور میڈم نادیہ بخاری ہیں، انہوں نے مل کر اس کیس کو اٹھایا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے۔ اللہ کی خاطر ایک معصوم بچی کو جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا تھا، اس کو انصاف دلانے کے لیے اس کیس کو انہوں نے اٹھایا۔ اور اس کے بعد 2 سال کے اندر اندر اس شخص کو جو ہے محمد بلال کو جو ہے 2 مرتبہ پھانسی کی سزائے موت سنائی گئی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ، جس میں سے 3 لاکھ اس بچی کے والد کو ملنا تھا، وہ بھی دیا گیا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاشم ثنا بلوچ اور میڈم نادیہ بخاری۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی، اور ہاشم ثنا بلوچ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کیس کے راستے میں، ظاہری بات ہے آخر ملزم کا بھی کوئی وکیل ہوگا، اس نے بھی کوئی کہانی بنائی ہوگی، اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، وکیل ہی ایسے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ آخر کتنا زور لگانا پڑا، کتنی محنت کرنی پڑی، جو دھمکی ہوتی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا، کتنا ان کو لالچ دیا گیا پیسوں کا کہ اس کیس سے ہٹنے کے لیے، یہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاشم ثنا بلوچ، آپ جی عدنان، بالکل، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور اس اہم ایشو، اہم مسئلے کی نشاندہی کی۔ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے جو یہ مہرین بی بی کا پیش آیا۔ اس سے پہلے زینب کا وقوع بھی اسی قسم کا تھا، جس پہ لوگوں کو کچھ شعور ملا اور انہوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو انصاف ملا، ان کے ملزم کو سزا دی گئی۔ تو اس طرح کے واقعات معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان کی روک تھام کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں عینی ہاتھ سے قانون کے دائرے میں
ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اور اس میں کسی پریشر لالچ کو بروئے کار نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ ایز اے مسلم ہیومن بینگ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے مظلوم طبقے کی بھرپور مدد کریں۔ یہ ایک ایسا ہی کیس تھا میرین بیبی کا، جس کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ بچی نابالغ تھی، 8 سال اس کی عمر تھی، 3ری کلاس کی طالبہ تھی، انتہائی غریب خاندان کی بچی تھی، جس کے 5 بچے تھے، 3 بیٹیاں 2 بیٹے تھے، چھوٹے بچے۔ تو اس میرین بیبی ایک انتہائی غریب خاندان کی بچی تھی، جس کے والدین انتہائی غریب تھے۔ یہ 2 بہنیں 2 بھائی تھے۔ یہ 3ری کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس کا باپ سائیکل پر فروٹ بیچتا تھا گاؤں میں۔ تو اس بچی کو، جو کہ اپنی کاپی لینے کے لیے گھر سے نکلی باپ سے پیسے لے کر، تو گگو چوک پر واپس آ رہی تھی کاپی لے کر، تو اس شخص نے، محمد بلال ولد غلام رسول، درندہ صفت انسان، وحشی انسان، اس نے اس کو بلا کر ساتھ قریبی کھیت میں لے جا کر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس کی چیخ و پکار پر اس کو سقاف سے گردن دبا کر موقع پر ہلاک کر دیا، اور اس کی لاش کو کھیتوں میں چھپا دیا، جو کہ دوسرے روز گاؤں والوں نے ڈھونڈی، وہ ملی اور پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس نے آ کے موقع پر FIR درج کی اور کارروائی ساری کی۔ اس کے بعد چلان، اور تقریباً 21 دن کے بعد یہ ملزم نامزد کیا گیا۔ جب یہ نامزد ہوا تو اس نے اپنے بیان میں تسلیم کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں، اور میں اپنی زمین جو میرے نام ہے اور جو بھی پیسے کہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن مدعی فریق نے کسی طرح بھی ان کے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ ہم پہ بھی پریشر ڈالا گیا، ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ کوئی ان سے چٹی لے لیں، کوئی ان کو پیسے لے لیں اور ان کو دلوا دیں، تو وہ غریب بندہ ہے اس کی کوئی مدد کریں، زمین اس کے نام لکھ دیتے ہیں مدعی کو، لیکن قطعاً نہ ہم نے اس قسم کا ان کو ارادہ ظاہر کیا، نہ ہی مدعی نے اس میں کوئی نرم رویہ اختیار کیا۔ اس نے کہا مجھے انصاف چاہیے، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ آپ اس کو تختہ دار پر نہ لٹکوا دیں۔ تو ہم نے محنت کی، ہائی کورٹ تک یہ کیس چلا۔ جب وکیل کے پاس، اب فاضل دوست ہمارے وکیل جو اپوزنٹ ہوتے ہیں، تو مجھے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایسی کچھ باتیں، ایسی غیر انسانی تقاضے جو انسانیت کے نہیں ہوتے، ایسے ایکٹ کر جاتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ آ کے ایسی پلی لیتے ہیں کہ یہ ملزم ذہنی طور پہ معذور ہے، یہ کم فہم ہے، یہ پاگل ہے۔ تو ایسی درخواستیں دی گئیں کہ کسی طریقے سے اس کو پاگل قرار دے کر اس کو اس کیس سے نکالا جا سکے، لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں اس کی درخواست خارج کرائی، وہ ہائی کورٹ چلے گئے، تو وہاں پروسیڈنگ سٹے ہو گئی، تو وہاں ہم پیش ہوتے رہے، تو وہاں بھی ہم کامیاب ہوئے اور ان کی پٹیشن خارج ہوئی۔ پھر اس کے بعد ٹرائل مکمل کیا ہم نے، تو اس پر جج صاحب نے میرٹ پر 376 سب سیکشن 3 میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی ہے، اور 3 لاکھ روپے جرمانہ ساتھ عائد کیا ہے، اور دوسرا 302 میں اس میں بھی پھانسی کی سزا سنائی ہے اور 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ تو یہ سزا ہو چکی ہے، جس پر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم از کم اس مظلوم خاندان کی تھوڑی بہت اشکشوئی ضرور ہوئی ہوگی کہ ان کی جو اتنی بڑی زیادتی تھی، اتنا ہولناک یہ واقعہ تھا کہ ملزم کو عبرتناک سزا تو ملے گی۔ اس سے انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ اس کیس میں ایویڈنس کلیکٹ کرنا بہت مشکل تھا، تو اس میں جو تفتیشی افسر تھے ابرار احمد برمانی صاحب، تو انہوں نے بحث کی، بہت ایماندار افسر ہیں، تو انہوں نے کافی لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے 125 افراد کے DNA ٹیسٹ کرائے اور کافی لوگوں کے پولیگرافک ٹیسٹ کرائے، تو اس میں سے کسی طریقے سے کہ ملزم تک پہنچا جا سکے، اور انہوں نے وہیں گگو چوک پر پکٹ کیمپ کر دی، چوکی بنا دی کہ یہاں تفتیش یہیں کی جائے ڈیلی بیسس پر۔ تو
تو یہ انہوں نے بہت محنت کی اور پوری ایمانداری سے انہوں نے ٹریس کیا اور مدعی جو کہ انتہائی مظلوم غریب لوگ تھے ان کی بھرپور ہیلپ کی، تو جس کی بنا پر یہ ملزم اپنے کیفر کردار کو پہنچا ہے۔ تو اس میں ایک این جی اوز کا نام بھی میں لینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ میڈم نادیہ بخاری کی ہے، این جی اوز انشا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس کی وہ سی او ہیں۔ انہوں نے موقع پہ جا کے یہ کیس خود ہینڈل کیا، ان کے حالات دیکھے مدعیوں کے، اور وہاں کیس کو پرسیو کرنے کے بعد میرے پاس لے آئیں کہ آپ قانونی ہیلپ آپ کریں۔ ہر طریقے سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جس پر ہم اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو میڈم نادیہ بخاری کا بھی اس میں کافی جی نادیہ بخاری صاحب، آپ بتائیں گی کہ سارے معاملات میں آپ کو کتنی مشکلات پیش آئیں اور اس معصوم بچی کو انصاف دلانے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا؟ جی تھینک یو عدنان صاحب، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہاشم ثنا بلوچ صاحب کا، جنہوں نے کافی زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا ہے۔ ایکچولی یہ ایسے ہوا کہ ہمارے یہ جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ بچی کا واقعہ ہوا مجھے پتہ چلا تو میں ان کے گھر چلی گئی اظہار تعزیت کے لیے۔ جب میں وہاں گئی تو آپ یقین کریں کہ مجھے رونا آ گیا۔ وہ بچی کے جو گھر والے ہیں، جو اس کا والد ہے، انتہائی غریب ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ بچی 2 دن سے بھوکی تھی اور اس بھوک کے عالم میں مطلب ہے اس کو قتل کیا گیا، اور اتنی بے دردی سے اس کے ساتھ زیادتی کر کے، آپ یقین کریں اس کے والد کا گھر جو ہے نا وہ ایسا ہے، آج بھی اگر آپ چلے جائیں تو بالکل کچا گھر ہے، وہاں پہ رہائش بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اور ان کی وہ جگہ اپنی بھی نہیں ہے، وہ لوگوں نے دی ہوئی ہے ان کو جگہ۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ انتہائی غریب ہیں اور جس بندے نے یہ ذلیل حرکت کی ہے، بچی کو قتل کیا ہے، وہ تھوڑے سے اثر رسوخ والے تھے، تب جا کے میں نے جو ہے نا یہ دیکھا کہ مجھ سے جتنا ہو سکے میں اس کی ہیلپ کروں، میں اس کی جو ہے نا آواز بنوں، انسیڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے۔ جب ہم نے ہائی لائٹ کیا تو 24 آورز کے اندر اندر پولیس نے ایکشن لیا اور وہاں پہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا انہوں نے ٹریس کیا، اور تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر اندر انہوں نے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہاں پہ موسٹلی جو ہے نا ہمارے ایریاز کا اور ہمارے ارد گرد 4 تاریخ کو بچی کا جو ہے نا مرڈر ہوا، اور اس کے بعد تقریباً جو ہے نا جب یہ ہم نے ایشو ہائی لائٹ کیا اس کے فوراً بعد پولیس نے ایکشن لیا اور تقریباً 125 لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے ڈی این اے کرائے، اور 20ویں دن جا کے ایک بندے کا ڈی این اے میچ ہوا جس کا نام محمد بلال۔ جب پولیس نے ایکشن لیا تو اس کے بعد تقریباً جب مقدمہ درج ہوا، مقدمہ درج ہونے کے 20-22 دن کے بعد ڈی این اے 125 لوگوں کے ڈی این اے ہونے کے بعد ایک اس کا بلال کا ڈی این اے میچ ہوا۔ تقریباً 20-22 دن کے بعد جا کے کنفرم ہوا کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو گھٹیا عمل ہے، یہ اس بلال نے کی ہے۔ پھر اس کی گرفتاری ہوئی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو مرحلہ تھا، اور ہر جگہ پہ جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہی یہی ہے کہ جب آپ قانونی کارروائی کرتے ہیں اس کے لیے سب سے جو بیسٹ آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے، جو انیشل پلیٹ فارم تھا پولیس سیکٹر، وہ انہوں نے تو فل تعاون کیا، لیکن اس کے بعد جو عدالت اور وکلاء حضرات کے تعاون سے اس کو انصاف دلانا تھا، اس کے لیے پھر میں نے جو ہے نا اسپیشل ہاشم ثنا ایڈوکیٹ کے ساتھ میں نے جو ہے نا ایک میٹنگ کی اور ان سے ڈسکس کیا کہ یہ انتہائی غریب لوگ ہیں، اور یہ اتنا غریب ہیں کہ ان کے پاس ایک ٹائم کے کھانے کے پیسے ہیں اور ایک ٹائم کے نہیں ہیں، تو ان کے پاس جو فیس وغیرہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے جتنا ہم سے ہو سکا ہم تعاون کریں گے، اور جتنا ہاشم ثنا بلوچ ایڈوکیٹ صاحب سے ہو سکا وہ تعاون کریں گے۔ تب انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے ویلکم کیا، اور وہاں پہ انہوں نے ہم سے فائل لی اور ہم سے پرومس کیا کہ ہم جو ہے نا میں اسپیشلی اس کیس کو ایسے دیکھوں گا کہ جیسے میرا فیملی کیس ہے، میرا پرسنل کیس ہے۔ اس حد تک انہوں نے انوالومنٹ لی اس کے اندر، اور یقین کریں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ جس سنسیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کیس ڈیل کیا ہے، اور فیملی جو ہے نا بچی کی فیملی ہے، اور جس طرح انہوں نے ان کو گائیڈ کیا ہے۔ ایون سم ٹائم ایسا ہوتا تھا ان کے پاس آنے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، یہ اسپیشل اپنی گاڑی پہ جا کے
ان کو ان کے گھر سے ریسیو کر کے اور ہائی کورٹ چلے. ایون یہاں تک کہ ہاشم ثنا جو ہے نا ان کو خود اپنی گاڑی پہ لے جا کے ہائی کورٹ لے جاتے تھے. آپ یقین کریں کہ ہائی کورٹ کے اندر صبح 8 بجے انسان جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں نا اس کو پہنچنا ضروری ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے بجے یہاں سے نکلتے ہوں گے, کس طرح انہوں نے ایفرٹ کیا ہے, ماشاءاللہ سے بہت ایفرٹ کیا ہے انہوں نے. ایون یہ ہوتا تھا کبھی کبھی اس بندے کے پاس, مہرین بیوی کے والد کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے فل سپورٹ کی ہے, اور آج ان کی سپورٹ اور ان کی جو ایمانداری کے ساتھ یہ ڈیلنگ ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ حق کی راہ پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کے یہاں پہ ناصر رہتی ہے اور آپ کو انصاف سے. اور آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ ہمیں جو ہے نا 2-2.5 سال کے بعد انصاف ملا ہے, اور اس بندے کو ڈبل ڈیتھ کا آرڈر ہوا ہے, ساتھ میں جرمانے کا بھی آرڈر ہوا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں میں نے جو کیا وہ اس لیے کیا کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا. یہ بہت, اگر کوئی انسان مسلمان ہے اور مسلمان کے سامنے ایسا کوئی واقعہ ہو جائے, وہ بھی معصوم بچی کے ساتھ جس کی عمر بمشکل 8 سال ہے, اور 8 سال کی بچی کے ساتھ اتنا بے دردی سے جو عمل ہو, اس کے ساتھ زیادتی کی جائے, پھر اس کو گلا دبا کے مار دیا جائے. مارنے کے بعد گرمی کتنی شدت تھی, اپریل کا مہینہ تھا, آپ اندازہ لگا لیں کہ فصل میں پھینک دینا, اور 24 گھنٹے تک لاش وہاں پہ پڑی رہی. تو اس طریقے کا عمل جو ہے نا یہ بہت برا ہے, اور اس کے کوئی بھی انسان ہو تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. میرے تو یہ مشورہ ہے, میرے تو یہ دل سے ایک خواہش ہے کہ اس بندے کو پھانسی, میں تو یہی چاہتی ہوں اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو یہ سن رہے ہیں آپ سب بھی یہی دعا کریں اور یہی التجا کریں کہ اس بندے کو چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے مار کے پھانسی دی جائے, تاکہ آئندہ کے لیے عبرتناک سزا ہو اور لوگوں کے لیے عبرت ہو. اب میری جو ہے نا گورنمنٹ سے بھی ایک یہاں پہ اپیل ہے. دیکھیں ہمارے کتنے سوشل سیکٹر ہیں, ہمارے وومن کے حوالے سے ہمارے بہت سارے جو ہیں سیکٹر ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے اندر بہت سے آ جاتے ہیں, پھر چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر آ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح مہرین بی بی کے والد نے ثابت قدم رہ کے, حالانکہ اس کو بہت کچھ آفر ہوا, اسے زمین کی آفر کی گئی, اس کے پیسوں کی آفر کی گئی, ایک غریب بندہ جس کے پاس ایک مرلہ نہیں بیٹھنے کا, جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, اور جس کے اور 5 بچے ہیں جس کی وہ کفالت کرتا ہے, اگر وہ لالچ میں آ کے یہ فیصلہ کر لیتا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے جو درندے ہوتے ہیں ان کو پھر شے مل جاتی ہے, اور وہ یہ عمل بار بار کرتے ہیں. وہ اثر رسوخ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آج ہم نے کیا, اور ان کی فیملی نے ہمارے ساتھ فیصلہ کر کے ہم سے پیسے لے کے ہمیں معاف کر دیا, اور ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں بچوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, ان کے جو مدعی ہیں وہ گورنمنٹ بن جائے. جب گورنمنٹ مدعی بن جائے گی تو 110% مجھے یقین ہے کہ یہ جو کیسز ہیں اس کی جو شرح ہے یہ کم ہو جائے گی. تھینک یو. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا NGOs, وکلاء, ان تمام لوگوں نے مل کر ایک انتہائی مشکل کیس کو ٹریس کیا, اور صرف ٹریس ہی نہیں کیا, ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش بھی کی. اور بے شک آج ملزم کو جو ہے نا 2 مرتبہ سزائے موت اور جرمانے کی سزا ہو گئی ہے, لیکن ملزم کے پاس اپیل کا بھی حق ہے, جس میں ہو سکتا ہے آگے سپریم کورٹ میں صدر پاکستان کے پاس اپیل کی جائے. لیکن انہوں نے, میڈم نادیہ بخاری نے جو التجا کی ہے گورنمنٹ سے, صرف وہ یہی ہے کہ بھئی آپ ان کے والدین کی جگہ آ کر سوچیں, اگر آپ کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو تو کہ کیا کریں گے آپ لوگ. اب ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ضلع انتظامیہ ہماری جو ہے وہ ایسے کچھ قانون بنائیں, ایسے قانون ہو. وکلا کی بھی ایک تنظیم ہے, بار کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں, ان کے تحت ایسے لوگوں کو, ایسے ضرورت مند لوگوں کو, ایسے مجبور لوگوں کو جو انصاف ہے اس کے لیے وکلا کی ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے جو اس کیس کو لڑے اور ایسے معصوم بچوں کو انصاف دلا سکے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.